نے مٹی دی تھی اس کو رکھ دیا اور جا کے اس کے قبر کے حوالے کیا، قبر نے اسے قبول کر لیا۔ توجہ ہے آپ اللہ کی؟ جس کی مٹی میں اتنی تاثیر ہے، بیدار بیٹھے میں جملہ کہنے جا رہا ہوں، توجہ ہے نا میرے بھائیوں، جس کی مٹی میں اتنی تاثیر ہے کہ وہ قبر جو ہوتی ہے، وہ قبر اس صاحب قبر کو قبول کر لیتی ہے۔ پتہ نہیں کہ جس کا خون جس کی طرف نسبت ہے وہ حسین کتنا بلند ہے جب حسین ہی جائے گا۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، وہ کتنا بلند ہے، اس کو کتنی بلندی مل جاتی ہے جو امام حسین علیہ السلام سے وابستہ ہو جاتا ہے، جو کربلا سے وابستہ ہو جاتا ہے۔ اس لیے تو فرمایا نا بھائی اگر نمک کے ساتھ کھانا کھانا ہے تو کھا لے، کچھ پیسے بچا لے اور حسین کی زیارت ضرور کر۔ اللہ اکبر، حسین کی جا کے زیارت ضرور کرنا۔ حسین فقط دنیا میں ہی تیرا مرتبہ مقام جو ہے وہ بلند نہیں کریں گے، بلکہ حسین تیرا مقام و مرتبہ قبر میں بھی، قبر کے بعد صلوات پڑھ لیجیے۔ توجہ ہے جب بہتر آپ توجہ ہے، کوئی گھبرانے والی بات نہیں ہے۔ ہمارے پاس بھی اللہ کا فضل و کرم سے جو موضوع ہم نے شروع کیا ہوا ہے 2 گھنٹے کہیں تو 2 گھنٹے بھی گزریں گے، پریشانی والی کوئی بات نہیں۔ توجہ ہے کیوں؟ اس لیے کہ ہم علی والے ہیں، ہم حسین والے ہیں، نہ ہم موت سے ڈرتے ہیں، نہ ہم قبر سے ڈرتے ہیں، نہ قبر کی دیواروں سے ڈرتے ہیں۔ توجہ رہے میرے بھائیوں، بڑے بڑے خوبصورت واقعات ہیں جو اہل بیت علیہ السلام سے تمسک رکھتے ہیں، رابطہ رکھتے ہیں اہل بیت علیہ السلام سے۔ ان کے لیے بہت سارے مواقع ایسے ہیں کہ جن مواقع کی وجہ سے اس بندے کی نجات جو ہے اسے نظر آ جاتی ہے، دنیا میں نظر آ جاتی ہے کہ مجھے یہ نجات مل جائے گی، میرے لیے کوئی یہ مشکل راستہ نہیں ہے۔ توجہ ہے نا، مولانا نے فرمایا تھا حارث حمدانی کو، حارث حمدانی یا ہار و حمدان من یمت یرنی مومنا او منافقا، اے حارث حمدانی جب بھی کوئی مرتا ہے، جب بھی کوئی مرتا ہے، جہاں بھی مرتا ہے، جیسے بھی مرتا ہے، توجہ ہے جی، میں مقصد کر رہا ہوں، جیسے بھی مرتا ہے، میں یموت یرنی، مار ہی نہیں سکتا جب تک علی کو نہ دیکھے۔ میں یموت یرنی یار و حمدان، میں یموت یرنی مومن او منافقہ، چاہے وہ مومن ہو چاہے وہ منافق ہو، جو بھی ہو مار ہی نہیں سکتا۔ لیکن پوچھا گیا مولا مومن تو خوش ہو جائے تو منافق، فرمایا اسے پتہ چلے گا اتنا وقت کہاں گزارا، اتنا وقت میں نے کہاں پہ گزارا، میں کیا کرتا رہا، میں جن کے دہلیز پہ آنا تھا، نبی پاک نے جن کے لیے کہا تھا کہ ان کے ساتھ رابطہ رکھنا اور تم کبھی گمراہ نہیں ہوگے، اور حوض کوثر پہ تم میرے پاس جو ہے وہ آؤ گے تو اس کیفیت میں آنا کہ میری اہل بیت جو ہے وہ بھی تمہارے اوپر خوش ہوں۔ قرآن بھی اللہ کا، پریشان تو نہیں، بالکل قرآن بھی خوش ہو۔ قرآن کو میرے بھائیوں فقط اس لیے نہیں ہے کہ ہم قرآن حکیم جو ہے وہ فقط اسے دے کے اپنی بچی کو جہیز کے لیے خرید کر وہ شلیل کے غلاف پہ لپیٹ کر بچی کو دے دے، اونچی جگہ پہ بیٹا رکھ دینا۔ میں کہا کرتا ہوں، توجہ بھائی جو پڑھے لکھے چہرے میرے سامنے بیٹھے، میں کہا کرتا ہوں میرے بھائی، او میرا مسلمان، میرا مومن بھائی، بچی کے لیے قرآن خریدنے سے پہلے یہ ذرا دیکھ لینا میں نے بچی کو قرآن پڑھایا بھی تھا کہ نہیں۔ پریشان نہیں ہونا، تھوڑی ذمہ داری کی باتیں بھی میں ساتھ ساتھ کروں گا نا، ذمہ داری بھی تو ہماری بنتی ہے، کسی اور کی بنتی ہے، ہماری ذمہ داری بنتی ہے، ائمہ خدا کے ماننے والوں کی ذمہ داری بنتی ہے۔ میں قربان جاؤں
صادق آل محمد پہ اپنی یونیورسٹی کے 4000 اسٹوڈنٹ کو حضرت نے تیار کر دیا، اور جب بھی کوئی آتا تھا فرماتے تھے کون سا مسئلہ ہے؟ اگر سائنس کا ہے تو جابر بن حیان جا، ان کو جا کے سمجھا دے۔ اگر فکر کا مسئلہ ہے زرارہ بن عیون تو چلا جا، تو جا کے سمجھا دے۔ اور اگر کوئی فلسفے کا مسئلہ ہے تو عوام بن تغلب تو چلا جا، تو جا کے سمجھا دے۔ وہ عرض کرتے مولا ہم تو آپ کے پاس ہے، فرماتے میرے شاگرد کے پاس جاؤ، اگر مطمئنہ کہیں تو جعفر موجود ہے۔ ہمارا اس مکتب کے ساتھ تعلق ہے میرے بھائیوں، اس مکتب کو سمجھنا، اس مکتب کے اوپر عمل کرنا، یہ ہمارا شریف فریضہ ہے۔ یہ نہیں ہے کہ ہم آزاد ہیں، ہمیں کوئی پتہ نہیں ہے کہ ہم نے زندگی کیسے گزارنی ہے۔ معصوم فرماتے ہیں نا ایسے نہیں کرنا، بلکہ سنبھل کے اپنی زندگی کو گزارنا ہے۔ یہ چند سال فرماتے ہیں، چند سال مشکل میں گزار لے، فرماتے ہیں آگے تو پھر ہم جو بیٹھے ہیں، پتہ نہیں میرا جملہ پہنچا یا نہیں پہنچا، فرماتے ہیں یہ مشکل ہے، اگر اسرت میں وقت ہے، غربت ہے، فرماتے ہیں گھبرا نہیں، یہ بھی تیرا امتحان، یہ بھی تیری آزمائش ہے، تیرے پاس کوئی بنگلہ نہیں ہے، کوئی کوٹھی نہیں ہے، فرماتے ہیں پھر بھی گھبرا نہیں، تو ہے جو ہمارا۔ ہماری سیرت کو پڑھ لیا کرنا، ہماری سیرت کو دیکھ لیا کرنا ہے۔ اگر تیرے پاس مرغن غذا نہیں ملتی، سادہ غذا مل جاتی ہے، اللہ کا شکر ادا کیا کر۔ فرماتے ہماری زندگی کا مطالعہ کر، پھر تجھے پتا چلے گا لباس کیسا پہننا ہے، کھانا کیسے کھانا ہے، مومنین سے برتاؤ کیسے کرنا ہے، ماں باپ کا احترام کیسے کرنا ہے، اولاد کے فرائض کو کیسے ادا کرنا ہے۔ فرماتے ہم نے ہر چیز کو قرآن سے نکال کر کھول کر آسان کر کے تجھ تک پہنچا دیا ہے۔ پہنچانا ہمارا کام تھا، عمل کرنا تیرا علی والا۔ ایک صلوات پڑھ لیجئے محمد و آل مولا کو فرمان ہے نا امام جعفر صاحب کر سکتا شیعتنا قولوا لنا زین، ہمارے ماننے والوں ہمارے لیے پیسے زینت بن۔ توجہ ہے؟ یہاں کہیں مجلس ہو تو کھڑے ہو گئے، او جی میں نے دیو جی کچھ، مسجد جمعہ ہے تو وہاں پہ کھڑے ہو گئے۔ توجہ ہے کہ نہیں؟ مومن غیرت مند ہوتا ہے، ناراض نہ ہونا۔ مومن غیور ہوتا ہے۔ توجہ ہے، مومن کے حقوق میں سے ایک حق ہے کہ تجھے پتا چلے کہ یہ بیمار ہے، اس کی عیادت جا کے کر، اس کے بعد دوائی کے پیسے نہیں ہے، دوائی خرید کے دے۔ بیٹھے ہو کل تو بھی یہاں پہ آ سکتا ہے، اس بستر پہ، بیماری والے بستر پہ تو بھی آ سکتا ہے۔ اپنے معصومین کی سیرت جس کو پڑھے، ان کے اقوال مبارک کو پڑھے، پھر ہمیں پتہ چلتا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ مومن کو چاہیے، سرکار فرماتے ہیں خبردار اے علی ابن ابی طالب کو اپنا امام زمانہ تک 12 اماموں کی امامت ولایت کا قائل بندہ، خبردار سوال کرنے سے پہلے 100 مرتبہ سوچ لینا۔ جب تو سوال کرے گا تیری عرض نفس جو ہے، تیری عزت جو ہے، وہ گویا تیری ہتھیلی پہ آ جائے گی۔ ایسی باتیں کسی نے بتائی ہیں؟ شکر کیا کر شیعہ، خدا جانتا ہے۔ مجلس میں آج شکر کر، ان کے فضائل سن خود شکر کر، ان کے فرامین سن شکر کر، ان کی مصیبت کا جملہ سن پھر شکر کر۔ الحمدللہ ایسے ماڈل، ایسی ہستیاں، ایسے رادر اللہ نے مجھے عطا کر دیے، جنہوں نے کوئی چیز ایسی نہیں ہے کہ جس کو بتایا نہیں ہے، ہر چیز کو کھول کے بتا دیا۔ اے ہمارے ماننے والوں، غربت کی شکایت بھی نہ کرنا، تیرا امام بھی دیکھ رہا ہے، تیرا اللہ بھی دیکھ۔ بیٹھے کہ نہیں؟ اپنی عملی زندگیوں میں ہمیں ائمہ خدا سے رابطہ کرنے کی ضرورت ہے۔ مجلس کو مجلس اس طرح بنائیں تاکہ مجلس سے مجلس پڑھنے والا آپ کو کچھ دے کے جائے۔ توجہ ہے؟ ناراض تو نہیں ہو رہا؟ اچھا جی مجھے بتائیں، کائنات کا کوئی بندہ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ الیاذ باللہ جرأت ہی کسی کی نہیں ہے کہ ان کے فضائل بیان کر سکے؟
توجہ ہے؟ جرت ہی کسی کی نہیں ہے. پتہ نہیں سینکڑوں کتابیں جو آپ کھنگال کے دیکھیں، جرت ہی کسی کی نہیں ہے، طاقت ہی نہیں ہے کسی کی کہ ان کے فضائل کما حقہ بیان کر سکے. اسی طریقے سے ان کا مصائب کا جو چیپٹر ہے وہ بھی کسی کی ضرورت نہیں. یہ تو روایات میں جو ملتا ہے تو پھر ہم چند اپنے جملوں میں آپ کی خدمت پیار کرتے تھے. جب ہم ایک جملہ کہتے ہیں پہلے تو کہنے والے کے دل پہ اثر ہوتا ہے، پھر اس کے بعد سننے والے سامعین پہ. کیوں بھائی یہ کیوں اثر ہوتا ہے؟ کبھی آپ نے دیکھا ہے کہ جب فضیلت کا جملہ آتا ہے تو ہم نعرہ لگاتے ہیں؟ کیوں؟ ہمارے دل میں ٹھنڈک پیدا ہو جاتی ہے. شکر ہے اللہ ایسی ہستی عطا کر جو وقت سے پہلے کے معاملات سے بھی ہمیں آگاہ کر دیتے ہیں. توجہ، ایک شخصیت ہے تجھے ملتا ہے، میں نے جو پڑھا باقی بھی ہوگا. ایک بندہ ہے جو غریب ہو گیا، غریب تھا، وہ عالم تھا، وہ عالم پڑھا لکھا. غریب کو ماننے والا عالم ہونا چاہیے. توجہ ہے، اپنے واجبات، اپنے مستحبات، اپنے محرمات، ٹھیک ہے جی، اپنا حلال حرام مکروہ مباح، ان سے علی کا ماننے والا، اہل بیت کے ماننے والے کو باخبر ہونا چاہیے کہ یہ جو کام ہے یہ کیا حیثیت رکھتا ہے. 3 دن سے پاکا بہتر دیکھے بھیا چلیے یہ کتابیں کھنگالنے کے بعد چیزیں جو ہیں وہ سامنے آتی ہیں. میں بالکل نئی چیز خدمت یاد کر رہا ہوں، جو مطالعہ میں نے کیا میرے نالج میں آیا. انہوں نے کہا چلو کچھ نہیں ہے تو وادی سلام میں جاتے، اللہ آپ کو لے جائے گا. جب وادی سلام کہتے وادی سلام میں چلا گیا، کہا اللہ مسبب الاسباب ہے، خدا مہربانی کرے گا، میرے بچوں کے رزق کا انتظام کر دے گا. توجہ ہے نہیں؟ بے شک. اچھا جب پہنچ گیا وہ سید جا کے بیٹھا تو ایک جنازہ آ گیا. ایک جنازہ آ گیا کہاں پہ جی؟ وادی سلام. وہ آئے تو انہوں نے دیکھا، سلام علیکم سید آپ یہاں پہ؟ کہا یہی کہا مہربانی کر، یہ میت ہے، وہ قبر ہے، خبر جانے میت جانے اس کے اعمال جانے، بس آپ کریں ہم جا رہے ہیں. توجہ ہے؟ کہا ٹھیک ہے. انہوں نے کہا اتنا کریں مہربانی کریں میرے ساتھ ذرا اٹھوا کے میت کو قبر میں داخل کر دیں. ٹھیک ہے. وہ باہر سے چلے گئے. توجہ بھائی بڑا زبردست چیز ہے. اگر انسان تھوڑا سا اس کے اوپر آپ توجہ کریں گے بہت سارا آپ کو اس سے استفادہ ہو سکتا ہے. وہ جب چلے گئے تو انہوں نے کروٹ بدلی، پورے کا پورا جس طرح بندہ ایک کروٹ بدل کے سوتا ہے کعبے کی طرف، پوری کروٹ اس کے اس دیوار کے ساتھ لگا دینا چاہیے میت کو. توجہ ہے؟ اس دیوار کے ساتھ 2 دیواریں ہوتی ہیں، ایک ادھر ہوتی ہے ایک ادھر ہوتی ہے. اس دیوار کے ساتھ کروٹ کے بعد صرف منہ نہیں کرنا چاہیے، پوری کروٹ بدل دی انہوں نے. بدلنے کے بعد اب انہوں نے وہاں پہ دونوں شانوں کو پکڑا، کندھوں کو پکڑا. کندھوں کو پکڑنے کے بعد انہوں نے تلقین شروع کی. ایسے ادھر تو یہ ہوتا ہے ایک نیچے بندہ ہوتا ہے، ایک بندہ اوپر سے پڑھتا ہے، پھر اس کے شانوں کو اب وہ خود ہی پڑھنے والے، ٹھیک ہے، اور خود ہی اس کے شانوں کو حرکت دینے والے. جب تلقین ختم ہو گئی، میں تلقین نہیں پڑھنا چاہ رہا، توجہ ہے، جب تلقین ہو گئی نا ختم. تلقین تو آپ جانتے ہو نا، میں تلقین میں کیا پڑھا جاتا ہے نا؟ اللہ الہ یشہد اللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ. اسمع فہم، اوے سن بھی سمجھ بھی، سن بھی سمجھ بھی، سن بھی سمجھ بھی. یہاں سے ہمیں سمجھ یہ آتی ہے علی والا مرتا نہیں ہے، سنتا بھی ہے، بات کو سمجھتا بھی ہے، دونوں چیزیں. اچھا وہ جناب جب وہ پڑھ چکے، پڑھنے کے بعد اب انہوں نے کہا بھائی اس کے جو ہے اب اس کے اوپر وہ پتھر رکھنے یا وہ چیزیں رکھنی ہے جس کی وجہ سے اس کو بند کیا. انہوں نے کہا اس طرف دیکھا نا، میری طرف دیکھے بھائی، میری طرف دیکھے. جب اس دیوار کی طرف دیکھا تو ایک سوراخ نظر آیا. توجہ، ایک اس سوراخ سے انہیں
بڑی زبردست خوشبو آئی. وہ میت کو انہوں نے چھوڑ دیا اور وہ اس کے سوراخ کے قریب ہو گئے. قریب ہو کر انہوں نے میرے مطالعے میں جو بات آئی ہے، ہو سکتا ہے پہلا وہ شخص ہے جو مرنے کے بعد جو ہوتا ہے اس کی خبر دے رہا ہے. کیوں جی کوئی لطف آ رہا ہے؟ بات مکمل کرو، چھوڑ دو. انہوں نے جب دیکھا تو وہ ایسے نہ جھانک کے جب دیکھا، ایک کرسی لگی ہوئی ہے، ایک بندہ کرسی پہ بیٹھا ہے، باقی لوگ جو ہیں وہ نیچے بیٹھے، وہ آپس میں باتیں کرتے ہیں. پہلا بندہ انہوں کا کمال ہے بھئی، یہاں پہ تو باقاعدہ ایک مجلس پپا ہے، یہ لوگ مجلس 50 بندے مل کے بیٹھ جائیں. انہوں نے تھوڑا سا آگے کوشش کرتے گئے تو وہ سوراخ وسیع ہو گیا. جب وہ سوراخ وسیع ہو گیا تو وہ اندر گھس گئے. آپ ان کو مردہ بھول جاؤ گے، یہ کیا ہو رہا ہے؟ توجہ. تو وہ ایک بندہ کہہ رہا تھا کہ فلاں بندہ جو ہے، وہ کرسی والے سے پوچھ رہا تھا جی فلاں بندہ جو ہے وہ زندہ ہے یا مر گیا ہے؟ تو باتیں کرتے ہیں. یہ جو ہم جن کے قبروں میں دیکھ کے آتے ہیں نا، کچھ ایسے افراد بھی ہوتے ہیں جو آپس میں کیا کرتے ہیں جی، باتیں کرتے ہیں. وہ باتیں کر رہے تھے کہ فلاں بندہ، تو انہوں نے کہا جی اگر مر گیا ہوتا تو پھر آپ کے پاس ہوتا، تو آپ کے پاس نہیں ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ مرا نہیں ہے، ابھی تک زندہ ہے. وہ کہتے ہیں میں دیکھ رہا تھا اس کرسی والے کے چہرے کی طرف دیکھ رہا تھا، اس کا چہرہ بڑا خوبصورت. صلاۃ محمد والے. تو کہتے ہیں جی کہ یہ آپ جو یہاں پہ کرسی پہ بیٹھے ہیں، آپ اس کو جانتے ہیں؟ ہاں میں جانتا ہوں. صلاۃ محمد والے. ہمارے ذاکر وقار صاحب ہیں، یہ میرے برخوردار ہیں، میرے محسن شفقت محسن قادری صاحب جو تھے نا، وہ ہمارے بھائی تھے، اور وہ یہ ان کے رائٹ ہینڈ تھے. ان کی دعائیں ہیں. توجہ ہے جی. میں ایسا مولوی صاحب ہوں جو ذاکروں سے بھی محبت کرتا ہوں، علماء سے بھی محبت کرتا ہوں. توجہ ہے جی. اصل میں جو کہ ذکر سے محبت ہونی چاہیے. توجہ ہے جی. بات میں نے کہہ دی، پتہ نہیں آپ حضرات کو توجہ ہے کہ نہیں. اچھا ان سے بات میں ختم کرنے والا ہوں. جب تو آگے ذاکر صاحب بھی، وہ بندہ جو بیٹھا تھا اس نے کہا جی آپ نے مجھے نہیں پہچانا. تو اس عالم دین نے کہا نہیں میں نے نہیں پہچانا. کہا کمال ہے، ابھی تو میری تلقین پڑی ہے. وقار صاحب شاید سنی ہوگی بات، میرا مطالعہ میں پہلی مرتبہ آئی. تو انہوں نے کہا کہ آپ نے ابھی تو میری تلقین پڑی ہے، میں وہی تو ہوں جو یہاں پہ بیٹھا ہوں. میں برتا حیرت میں پڑ گیا، میں حیران ہوں، ششدر ہو گیا. کمال ہو گئی ہے کہ یہ بندہ، اس کو کبھی میں نے پورا دفعہ نہیں کیا، تو یہ بندہ یہاں پہ بیٹھا ہے اور ان کے ساتھ باتیں کر رہا ہے. سننا بھائی بڑا خوبصورت ہے. ٹائم بچا تو میں مسائل پڑھوں گا، کہ تو ذاکر صاحب آئے گئے آپ کو مسائل سنائیں گے. توجہ. اور کہا میں تجھے یہ بھی بتا سکتا ہوں کہ عالم دین آپ وادی سلام میں کیوں آئے. بات یاد ہے؟ بھول گئی. وہ اسرت کی وجہ سے، کھانے پینے کو 3 دن سے فاقہ ہے، بچے بھی بھوکے بیٹھے. میں تجھے یہ بتا سکتا ہوں تو کیسے ہے. اچھا ایسا کرو، یہ ایک تھیلی ہے. اس نے ہاتھ بڑھایا، کہا یہ تھیلی ہے چاولوں کی، یہ لے جا اور یہ گھر لے جا. گھر والی کو بتانا کہ وہ کسی کو بتائے نہیں. یہ چاول پکتے رہیں گے، یہ چاول کھاتے رہنا، یہ ختم ہونے کو نہیں آئیں گے. توجہ ہے کدھر؟ وہ قبر سے نکل کے جہاں پہ لوگ بیٹھے تھے باہر، وہاں پہ جناب وہ گیا. وہاں پہ بندہ اسے کچھ دے رہا ہے، اور دینے کے بعد اس نے شکریہ ادا کیا. پیچھے آ کے تعویذ قبر کو بند کیا. تعویذ قبر کو پوری کر دوں بات یا چھوڑ دوں؟ پوری کریں. میرا قصیدہ پسند ہے.
یا علی یا علی توجہ ہے جی۔ تو وہ آیا تو گھر والی کو کہا یہ لیں گے یہ چاول ہے یہ جلدی سے ان کو پکا دے بچوں کو دے مجھے، لیکن ایک بات یاد رکھنا کہ یہ کسی کو بتانا نہیں۔ واہ واہ۔ اب اس بی بی نے جناب چاول دے کے میں کار کر تو ہو تو محلے میں خوشبو، محلے میں خوشبو، عورتیں اکٹھی ہو گئی اور عورتوں نے کہا کہ کمال ہے بھائی یہ چاول کہاں سے لائے کس دکان سے؟ بیویاں بڑیاں تفتیش بڑیاں کر دیا نا بیویاں۔ اب اس نے اپنے اوپر بڑا جناب کنٹرول رکھا، باپ پتہ نہیں ہے یہ بچوں کا باپ لے آئے اور میں نے تو بنانا تھا کر دیا۔ اب جناب جب بھی وہ بنائے تو اسی طرح کا سلسلہ، عورتیں آتی کچھ بڑی ذرا قریب ہوتی ہیں، جو قریب عورت تھی اس نے کہا نہیں بی بی دیکھو بتانا تیرے بچے مزے کر رہے ہیں یہ دیکھو، اور ہمیں بھی پتہ چل جائے تو ہم بھی چاول جو ہے وہ لے آئیں گے، اسی طرح کے چاول اسی دکاندار سے لے کے آئیں گے۔ اب اس بیچاری سے کنٹرول نہ ہو سکا، وہ صبر نہ کر سکی، اس نے کہا جی میرے گھر والے نے یہ بتایا ہے کہ میں ایک مردے کو دفن کر رہا تھا تو وہاں سے میں نے دیکھا کوئی بندہ بیٹھا تھا اور چند افراد بھی تھے، اس نے مجھے دیے تھے۔ جب اس نے یہ بتایا نا اس کے بعد نہ تھیلی تھی نہ چاول تھے نہ خوشبو تھی۔ علی والے کے جسم سے خوشبو آتی ہے، معطر ہوتا ہے ائمہ خدا کی ولایت و امامت سے۔ ایسا صاحب کردار بن جانا چاہیے۔ بس ایک جملہ کہہ دوں تبرکاً، میرے عزادار بھائیوں، پتہ نہیں حسین مظلوم پہ کس کس نے گریہ کیا اور کہاں کہاں گریہ کیا۔ مولا کا خود جملہ دیتا ہے انا قتیل الابرار، میں ایسے شہید کیا گیا ہوں نا، میرا جب کوئی نام ہی سنے گا نا تو بے صاف تھا اس کے آنسو ہے وہ بات، یہ مشاہدہ ہے ہمارا۔ دیکھو ہر گھر سے جنازے اٹھتے ہیں یا نہیں، اور جب جنازہ گیٹ سے مین گیٹ سے جب نکلتا ہے نا، مائیں بہنیں بیٹیاں رونے والی سب رک جائیں، روک رہے ہیں آپ رک جائیں، یہ جنازے جا رہے ہیں۔ میں جملہ کہتا ہوں خدمت میں عرض کرتا ہوں، کربلا میں یہ اصول ہی تبدیل تھا، جنازے پڑے رہے، رونے والیوں کے ہاتھوں میں رسیاں آتی، بے پناہ محمد جو ہے وہ مل گئے۔ اور یہ جملہ بھی حضرات پڑھنے والے پڑھتے رہتے ہیں، لیکن میں اس جملے کو اس طرح قبول نہیں کرتا کہ بی بی جو تھی وہ تعارف کراتی تھی کہ میں فلاں ہوں فلاں، نہ بی بی نے کبھی کسی جگہ یہ تعارف یہ نہیں کیا، کہ بی بی نے خود بتایا کہ میں علی کی بیٹی، کہ بی بی نے کہیں بھی نہیں کہا کہ بی بی نے خود کہا کہ میں علی کی بیٹی ہوں۔ دکھ تو یہی ہے نا عزادارو سادات مومنین، ہمیں تکلیف تو یہی ہے نا کہ ہم روتے اسی لیے کہ وہ بے حیا جب تخت میں بیٹھا تھا اور بیٹھ کے پوچھ رہا تھا من ہی یہ کون ہے، یہ کون سی علی کی بیٹی ہے، یہ کون سی علی کی بیٹی ہے۔ عزادارو وہ مشکل وقت تھا جب میری آقا زادی سے پوچھا گیا بی بی دے کے مربار یزید انقلاب زمانہ ہے اور تیری کنیزہ بھی پردے میں بیٹھی ہے، رسول زادیہ میں مکنا و چادر ہے، اور روایت کے جملے عزادارو چھوٹی بطول میری آقا زادی جس کے گلے میں رسی تھی، پاؤں جو تھے وہ زمین پہ نہیں تھے کیونکہ بیویاں جو تھی جن کے قد بلند تھے، جب وہ اپنے آپ کو سیدھا کر دی جناب سکینہ اور چھوٹے بچوں کی گلے کی رسی جو تنگ ہو جاتی، عزادارو بی بی کی کیفیت تھی ہاتھ سکینہ بنت الحسین نے اپنے چہرے پہ رکھے ہوئے تھے۔ پوچھنے والے نے پوچھا بی بی یہ تیرے پاؤں کے اٹھے ہوئے کہا میری پھپھیوں
بیویوں نے کمر سیدھی کی، اب میرے پاؤں نے زمین کو چھوڑ دیا۔ کہا ہاتھ کیوں رکھے ہوئے؟ کہا میری بیویوں کے بال زیادہ ہے، انہوں نے پردہ بنایا ہوا ہے، میرے بال چھوٹے ہیں، لیکن میں حسین کی بیٹی ہوں۔